السلام علیکم ویورز، جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ شروع ہوتی ہے 10 مارچ 2022 سے، لیکن اس سے پہلے کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد خان صاحب کی حکومت معرض وجود میں آئی۔ خان صاحب کی حکومت کے اگلے دن سے ہی اپوزیشن نے اسے سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا۔ سلیکٹڈ اس طرح سے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پر سلیکشن کا نام دے دیا گیا، اور گورنمنٹ کو سلیکٹڈ یہ کہہ کر پکارا جانے لگا کہ یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے بلکہ ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اس پر آنے سے پہلے کہ اس کو سلیکٹ کیا گیا اور اب جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو کس نے سلیکٹ کیا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جو سلیکٹرز اب چلے گئے ہیں ان کو کس ناموں سے یاد کریں، یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ ہم جاننے والوں کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے، لیکن اس پولیٹیکل سچویشن میں پاکستان کا جو اکنامک حالات ہیں، جو پاکستان کا کرنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور جو آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ جو ہمارے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے، جو ہم ڈیفیسٹ ہونے کی دہائی کے آخری دہائی پر پہنچے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ جادو کی جھپی ڈال کر معیشت کو ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آنے والے الیکشنز کی ڈیٹ پاکستان کے معاشی صورتحال کو بہتر کرے گی؟ اور کیا پاکستان اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوگا اس وقت جب ہمارے دنیا میں حالات بدل رہے ہیں، ہمارے ہمسائے میں حالات بدل رہے ہیں، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ہی انہوں نے جو بڑا زبردست بیان دیا ہے، جو انہوں نے بھارت کو للکارا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے انچ انچ کا دفاع کریں گے۔ اگر ایک انسٹیٹیوشن اپنا کام کر رہا ہے تو ہمارے اندر کے جو حالات ہیں کیا وہ ہمیں کمزور تو نہیں کر رہے؟ اور جو پولرائزیشن پاکستان میں ہو چکی ہے، جس میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے، کیا آنے والے الیکشنز میں اس کا مزید کیا پاکستان کے ہاتھ پڑیں گے؟ اور انویسٹرز اس وقت ریل اسٹیٹ کی، میں آپ کو ذرائع کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ریل اسٹیٹ میں لوگ پیسہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انویسٹ نہیں کر رہے، کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ان حالات سے گزر رہی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کر پا رہا۔ انویسٹرز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آگے کس طرف جا رہا ہے، کیا ڈیفالٹ ہونے خدا نخواستہ چاہ رہا ہے، یا پاکستان نئے الیکشنز کے بعد جو نئی گورنمنٹ آتی ہے ان کی کیا پالیسیز ہیں۔ اور اس وقت جو ہے وہ گیس، بجلی اور پیٹرول کی جو صورتحال ہے اس میں ایک عام آدمی دن بدن کس پریشانی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، یہ سب نئے الیکشنز تک ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو فریڈم مارچ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، لیکن ابھی تک وہ پرویز الہی صاحب کو منا چکے ہیں یا نہیں منا چکے ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کا جو لیٹسٹ بیان ہے اس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم 4 ماہ تک آگے الیکشنز نہیں کرنے جا رہے، جس پر اراکین پی ٹی آئی سخت ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب مونس الہی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے، تو پھر کیا اپوزیشن کی یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ وہ سلیکٹڈ تھے؟ اور اگر وہ سلیکٹڈ نہیں تھے تو پھر مونس الہی صاحب کی اس بات کو کس ترازو میں رکھا جائے گا جو انہوں نے بیان کیا؟ کیا یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا؟ اور کیا پاکستان کی ہر آنے والی حکومت وہ اس سینیریو سے، اس سٹمپ سے نکل پائے گی کہ وہ کسی کی چھتر چھایا میں یا گیٹ نمبر 4 سے ہو کر گزرتی ہے؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر لوگوں کو آتا اور جاتا دیکھتے ہیں، جو کہ آج کل انہوں نے کہنا بند کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھا جائے تو گیٹ نمبر 4 اور اسٹیبلشمنٹ کے نرسوں سے ہی سیاستدان آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس کا پاکستان کو نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے؟ پاکستان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے وہاں اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ جہاں رشیا ہمیں سستا تیل اور گندم دینے کی خواہش رکھتا ہے، ہمیں ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہوگا تو یہ سیاست رہے گی اور یہ اپوزیشن رہے گی۔ لیکن اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اور عمران خان صاحب دو صوبوں میں اس وقت اپنی اتحادیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو وعدہ انہوں نے حکومت کا سے باہر نکل جانے کا کیا تھا اس پر ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا ورکر جو آزادی کی تحریک لے کر اسلام آباد گیا تھا، آج وہ غازی بن کر اپنے اپنے علاقوں میں لوٹ چکے ہیں۔ لیکن آزادی کیا ووٹ کے ذریعے ہی ملے گی؟ اور اگر ووٹ کے ذریعے ہی ملے گی تو پھر اس لانگ مارچ کا کیا امپلیمنٹ ہوا؟ جو لوگ باہر نکلے، جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، اگر اسمبلیاں توڑ کر ہی آپ نے الیکشن کی طرف جانا تھا تو پھر آپ نے لوگوں کو باہر کیوں نکالا؟ اور جو لوگ شہید ہوئے پھر ان کے خون کا کون ذمہ وار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس نہج پر کھڑا ہے وہاں ہم سب کو اس ووٹ کی طاقت کے ذریعے یہ رپلائی ضرور دینا چاہیے، کسی کے حق میں بھی ہم ووٹ کریں، لیکن پاکستان اس وقت ڈیموکریٹکلی آگے بڑھ سکتا ہے اگر ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ پاکستان کی معیشت
اور پاکستان کے سراؤنڈنگس اس وقت بہت بڑی ایک ڈراسٹک چینج سے گزر رہے ہیں، جس کا پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کردار ہے آنے والے دنوں میں۔ تب تک کے لیے عباس لغاری کو اجازت دیجیے کہ ان تمام سوالوں کے جواب ہم ڈھونڈتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔